أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی بات کی جو ابن عباس نے فرمائی رضی اللہ عنہما. قال غیر واحد من السلف، یہ بہت سے علماء سلف کا قول ہے. لما ماتوا، کہ جب یہ پانچوں جو صالحین تھے یہ مر گئے، فوت ہو گئے، تو عکفوا علی قبورہم، تو لوگوں نے جو پسماندگان تھے انہوں نے قبروں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا، ان کی قبروں پر وہ کھڑے ہونے لگے. ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی مورتیاں بنا لی، مجسمے بنا لی. ثم طال علیہم الامد، پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال، کوئی 50 سال، 100 سال گزرے. فعبدوہم، ان کی عبادت شروع کر دی. دو چیزیں ہیں، ایک عکفوا علی قبورہم، کہ شیطان کے وساوس سے لوگوں نے ان کی قبروں پر کھڑا ہونا شروع کر دی. قبر پر جانے کا اور قبر پر کھڑا ہونے کا کیا جواب ہے؟ کوئی شرعی مقصد نہیں وہاں کھڑا ہونے کا. آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں، اور جب جائیں تو اگر وہاں کوئی آپ کا عزیز ہو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر دیں. کھڑا ہی رہنا اس کا کوئی جواز نہیں. یہ کھڑے رہتے تھے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کی عبادت شروع کر دی. تو بعض اوقات یہ جو ایک صحبت ہے، قرب ہے کسی شر کا، وہ قرب جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ سبب بنا. دوسرا ثم صوروا تماثیلہم، ان کے مجسمے بنا لی، شیطانی القاء سے ان کے مجسمے، ان کی مورتیاں بنا لی، اور پھر ان کا ایک تقدس، ان کا ایک احترام، اور آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع ہو گئی. جی، تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح شرک ناجائز ہے، اس طرح ایسے مسائل جو شرک کی طرف دھکیل دے بندے کو، انہیں اختیار کرنا بھی ناجائز ہے. یہ دونوں وسیلے شرک کے، قبروں پر کھڑا رہنا اور مورتیاں اور یہ مجسمے اور یہ بت بنانا، یہ وسائل شرک ہیں جو بندے کو شرک کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور بندہ آہستہ آہستہ شرک اکبر کا شکار ہو جاتا ہے. والعیاذ باللہ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.